السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 4 TV خبرنامہ۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پولاورم معاملے پر مرکزی حکومت کے موقف کے خلاف جمعرات کو TRS کا تلنگانہ بند۔ پولاورم کے ڈیزائن میں تبدیلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے ہریش راؤ کا اعلان۔ تلنگانہ کے نئے گورنر کے تقرر تک ESL نرسمہن کو زائد ذمہ داری، راشٹرپتی بھون سے سرکاری بیان جاری۔ NTR کو بھارت رتن دینے مرکز سے مطالبہ، تلگو دیشم کے مہاناڈو میں قرارداد منظور۔ اور یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے مرکزی حکومت 31 مئی کو جاری کرے گی اعلامیہ۔ اور اب تفصیل۔ TRS سربراہ اور تلنگانہ کے متوقع چیف منسٹر کے چندرشیکھر راؤ نے پولاورم معاملے پر مرکزی حکومت کے موقف کے خلاف جمعرات کو تلنگانہ بند کا اعلان کیا ہے۔ KCR نے کھمم ضلع کے 7 منڈلوں کی آندھرا کو منتقلی کے مجوزہ آرڈیننس کی شدید مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت تلنگانہ کے ساتھ غداری کر رہی ہے۔ KCR نے تلنگانہ عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ مرکزی حکومت کے موقف کے خلاف جمعرات کو بند کامیاب بنائیں۔ TRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ پولاورم کے ڈیزائن میں تبدیلی کے لیے TRS سپریم کورٹ سے رجوع ہوگی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے الزام لگایا کہ پولاورم معاملے پر تلگو دیشم آندھرا پردیش کی حمایت میں کام کر رہی ہے۔ تلگو دیشم کے تلنگانہ قائدین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ صدر تلگو دیشم کے موافق آندھرا رویے پر تلنگانہ کے تلگو دیشم قائدین کی خاموشی باعث افسوس ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولاورم کے زیر آب علاقوں کی آندھرا میں شمولیت کے لیے چندر بابو نائیڈو آرڈیننس لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں تلنگانہ کے تلگو دیشم قائدین کو دباؤ ڈالنا چاہیے۔ ہریش راؤ نے کہا کہ زیر آب منڈلوں کی سیما آندھرا میں شمولیت کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہریش راؤ نے بتایا کہ KCR 2 جون کو وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ తెలుగుదేశం నాయకులు స్పందించాలి। మీరు ఇంకా కూడా స్పందించకుండా చంద్రబాబు భజననే చేస్తామంటే మరి తెలంగాణ సమాజం మిమ్మల్ని క్షమించదు। ఇప్పటికే మీకు కర్రుగాల్చి వాత పెట్టిర్రు। ఇంకా ఏదైనా కొద్దో గొప్ప ఉంటే కూడా ఉన్నది కూడా లేకుండా పోయేటువంటి పరిస్థితి వస్తుంది। జాగ్రత్త। మీరు ఇప్పటికైనా చంద్రబాబు నిలదీయండి, ఈ కుట్రలను తిప్పికొట్టాలని। آندھرا پردیش کے گورنر ESL نرسمہن کو تلنگانہ کے گورنر کی زائد ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ راشٹرپتی بھون سے جاری کیے گئے سرکاری بیان کے مطابق مستقل گورنر کے تقرر تک نرسمہن ہی تلنگانہ کے گورنر کی حیثیت سے فرائض انجام دیں گے۔ انٹیلیجنس کے ایڈیشنل DG ایشور پرساد نے تلنگانہ سیکریٹریٹ میں باب الداخلے کے تعمیری کاموں کا جائزہ لیا۔ واضح ہے کہ تلنگانہ کے سیکریٹریٹ کے باب الداخلے کی تعمیر کے لیے ایک اسکول کی عمارت کو منہدم کیا گیا ہے اور نئے سرے سے تعمیری کام شروع کیے گئے ہیں۔ تلنگانہ سیکریٹریٹ میں پارکنگ کے لیے بھی خصوصی جگہ فراہم کی گئی ہے۔ چیف سیکریٹری PK موہنتی نے کہا ہے کہ موجودہ ضرورتوں کو دیکھتے ہوئے عبوری طور پر ملازمین کی تقسیم عمل میں لائی جائے گی۔ دلی میں وزارت داخلہ کے عہدیداروں کے ساتھ اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے موہنتی نے کہا کہ دونوں ریاستوں کے انتظامیہ میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ کو روکنے کے مقصد سے عارضی تقسیم عمل میں لائی جا رہی ہے۔ واضح ہے کہ ریاست کی تقسیم کے عمل کے سلسلے میں کمل ناتھ کمیٹی کا اجلاس بھی دلی میں منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں چیف سیکریٹری PK موہنتی نے بھی شرکت کی۔ چیف سیکریٹری 30 مئی کو شام 4 بجے ملازمین کی تنظیموں کے نمائندوں کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں۔ اس کے لیے دونوں علاقوں کے ملازم تنظیموں کے نمائندوں کو شرکت کی دعوت دے دی گئی ہے۔ اسمبلی کے احاطے میں پارٹی لیجسلیچر دفاتر کا 1 جون تک اعلان کر دیا جائے گا۔
اسمبلی سیکریٹری اس سلسلے میں مختلف جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق TRS، تلگو دیشم، کانگریس اور مجلس اپنے موجودہ دفاتر سے ہی کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ انہی دفاتر کو برقرار رکھنے کے حق میں ہیں۔ تلگو دیشم کے 33ویں مہاناڈو کے دوسرے دن ایک قرارداد منظور کرتے ہوئے بانی تلگو دیشم NTR کو بھارت رتن دینے کا مطالبہ کیا گیا۔ پارٹی صدر چندرا بابو نائیڈو نے اپنے خطاب میں NTR کو خراج پیش کرتے ہوئے کہا کہ NTR کو بھارت رتن ملنے تک وہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق میں شمس آباد ایئرپورٹ کو NTR سے موسوم کرنے کی درخواست کو کانگریس نے مسترد کر دیا تھا۔ تلگو دیشم سربراہ نے حالیہ انتخابات میں پارٹی کی کامیابی کے لیے ہر کارکن کا شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر صدر تلگو دیشم کے فرزند لوکیش نے بھی خطاب کرتے ہوئے پارٹی کارکنوں کی خدمت اور حوصلے کو خراج پیش کیا۔ اس سے پہلے تلگو دیشم سربراہ اور پارٹی قائدین نے بانی تلگو دیشم کی 91ویں یوم پیدائش کے موقع پر ان کی سمادھی واقع NTR گھاٹ پہنچ کر پھول پیش کیے۔ నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో ఒక మాట చెప్పాను, అందరి మారిగా తెలుగుదేశం పార్టీ జెండాలు మోయడానికి లేదు, తెలుగుదేశం పార్టీ పోరాడేది విజయాని కోసం పోరాడుతున్నాం, ప్రభుత్వం కోసం పోరాడుతున్నాం, ప్రజలకు మళ్లీ మంచి పనులు చేయాలంటే ప్రభుత్వం ద్వారానే సాధ్యం తప్ప ఇంకోటి కాదు। రాష్ట్ర స్థాయి వరకు పార్టీని బలపరచాలి, రెండు రాష్ట్రాల్లో బలపరచాలి, ఒక పక్క ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో। TRS لیڈر ای راجندر نے کہا ہے کہ چندرا بابو نائیڈو کو مساوی انصاف کی بات کرنا زیب نہیں دیتا۔ 4TV سے بات کرتے ہوئے راجندر نے کہا کہ جس وقت تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کی جا رہی تھی، اگر اسی وقت چندرا بابو نائیڈو کو اس کا خیال آتا تو یہ تحریک طویل عرصے تک جاری نہیں رہتی۔ راجندر نے کہا کہ ملازمین کے بارے میں 10 سال پہلے TRS کا جو موقف تھا اب بھی وہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ TRS حکومت کی پہلی ترجیح تلنگانہ عوام کی بہبود ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ KCR حلف لینے کے بعد وظیفے اور کسانوں کی قرضہ جات کی معافی کی فائل پر دستخط کر سکتے ہیں۔ 10 سال پہلے ایک ہی ہے، آج بھی ایک ہی ہے، کل حکومت بننے کے بھی بعد ایک ہی ہے۔ ہمارا تلنگانہ میں تلنگانہ لوگ کام کرتا تو آندھرا پردیش میں جو آندھرا والا کام کرتا، اس سے بنا کچھ نہیں بول رہے۔ تلنگانہ جو لڑائی کر کے لائے تھے کیا کرنے کے لیے، ہمارا نوکری ملتا بول کے، ہمارے کو پانی ملتا بول کے، ہمارے کو بجلی ملتا بول کے لایا نا۔ یہ تلنگانہ آنے کے بعد بھی وہ لوگ کام کرنا بولے تو وہ صحیح نہیں ہے۔ تو آندھرا پردیش راج بننے کے بعد جو آندھرا مکھیہ منتری جی نے جو لوگ آئے تھے وہ جب بولنا تھا سمجھ نہیں آئے بول کے، جب امپلیمنٹ کر کے دکھانا تھا، جب نہیں کرے تھے۔ ابھی جو سمجھ نہیں آئے بول کے وہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارا تو تلنگانہ کیسا بنانا، کیسا آگے لے کے جانا وہ ہمارے کو معلوم ہے، وہ ہم لے کے جائیں گے۔ تلنگانہ گزیٹڈ آفیسرز ایسوسی ایشن کے صدر نشین سرینیواس گوڑ کا ماننا ہے کہ اگر آندھرا سے تعلق رکھنے والے ملازمین تلنگانہ میں کام کریں تو تلنگانہ کی ترقی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آندھرا ملازمین کو عارضی طور پر بھی تلنگانہ میں نہیں رکھنا چاہیے۔ محکمہ پولیس میں تلنگانہ ملازمین کی تعداد پہلے سے ہی کم ہے، اس کے باوجود تلنگانہ پولیس ملازمین کو آندھرا منتقل کیا جا رہا ہے۔ سرینیواس گوڑ نے کہا کہ ورنگل کے میڈیکل کالج میں گنٹور کے ایک پروفیسر نے 14 طلباء کو انٹرویو میں ناکام قرار دیا ہے، جبکہ تحریری امتحان میں ان طلباء نے بہتر مظاہرہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو عارضی فہرست اس طرح سے تیار کرنی ہوگی جس کے تحت تلنگانہ والے تلنگانہ میں اور آندھرا والوں کو آندھرا میں ہی کام کرنے دیا جائے۔ TRS کے رکن اسمبلی ہریش راؤ نے کہا ہے کہ تلگو دیشم پارٹی تلنگانہ کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے آندھرا اور رائل سیما کی غیر ضروری تائید کر رہی ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ تلنگانہ میں ضلع کھمم کے 6 منڈلوں اور اس کے 205 دیہاتوں کو آندھرا پردیش میں شامل کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے، جس کا سیما آندھرا سے کوئی تعلق نہیں۔ تلنگانہ بھون میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کہا کہ چندرا بابو نائیڈو اور وینکیا نائیڈو نے اس سلسلے میں پس پردہ ایک سازش تیار کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ تعجب کی بات تو یہ ہے کہ ان پارٹیوں کے قائدین جو خود کو تلنگانہ کے فرزند بھی کہتے ہیں اس مسئلے پر خاموش ہیں، لیکن TRS ایسے اقدام کی بھرپور مخالفت کرے گی اور ضرورت پڑنے پر سپریم کورٹ سے بھی رجوع ہوگی۔ عظیم تر حیدرآباد کانگریس کمیٹی کے اجلاس میں کانگریس کو مضبوط اور مستحکم کرنے کا عہد کیا گیا۔ اجلاس میں حیدرآباد کے انچارج محمد علی شبیر،
صدر گریٹر حیدرآباد کانگریس ڈی ناگیندر، سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو کے علاوہ کانگریسی کارپوریٹرز نے شرکت کی۔ محمد علی شبیر نے اپنے خطاب میں کہا کہ کانگریس کو دوبارہ مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ کانگریس کے رکن کونسل کے فنڈ سے حیدرآباد میں ترقیاتی کام انجام دیے جائیں گے۔ ناگیندر نے کہا کہ ماضی میں جو غلطیاں ہوئی ہیں انہیں درست کرتے ہوئے متحدہ طور پر بلدی انتخابات کا سامنا کیا جائے گا۔ سابق رکن پارلیمنٹ انجن کمار یادو نے کہا کہ تلنگانہ کا خواب پورا کرنے والی سونیا گاندھی کو کانگریس کو نقصان پہنچانے والوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ تلنگانہ کے کانگریسی قائدین نے 2 جون کو تلنگانہ کی یوم تاسیس کے موقع پر جشن منانے کا بھی اعلان کیا۔ 1 جون کی شام گاندھی بھون میں تہذیبی پروگرام منعقد کیا جائے گا۔ گاندھی بھون تا گن پارک ریلی نکالی جائے گی۔ 2 جون کو گاندھی بھون میں صدر PCC پرچم کشائی انجام دیں گے اور اس موقع پر سونیا گاندھی کا پیام بھی పढ़ कर सुनाया जाएगा। کانگریس کے رکن کونسل محمد علی شبیر نے مسلمانوں کے تحفظات سے متعلق مرکزی وزیر برائے اقلیتی امور نجمہ ہبت اللہ کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے محمد علی شبیر نے کہا کہ نجمہ ہبت اللہ کو فوراً اپنے ریمارکس واپس لینے چاہیے کیونکہ وہ مسلمانوں کے مسائل سے واقف نہیں ہیں۔ محمد علی شبیر نے کہا کہ ملک میں معاشی اور تعلیمی طور پر سب سے زیادہ پسماندہ مسلمان ہیں۔ چیف منسٹر کی کرسی کے لیے قائدین کے درمیان رسہ کشی کی وجہ سے کانگریس کو شکست ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کی قیادت میں کوئی خامی نہیں ہے، سونیا گاندھی کی قیادت میں ہی سب کام کریں گے۔ منسٹر اس طریقے کا بیان دینا اس کے سخت مذمت کر رہا ہوں اور مجھے ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ جس طرح مسلمانوں میں بے چینی تھی کہ یہ بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار آئے گی تو پہلا تلوار مسلمانوں پہ چلائے گی، تو پھر آج ہڈن ایجنڈا سامنے آ رہا ہے۔ اگر یہ کلیئرٹی ہونا ہے تو فوری، اگر آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس کے الفاظ کو واپس لے لو اور ریزرویشن پر گامزد ہو۔ مرکزی حکومت یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے 31 مئی کو اعلامیہ جاری کرے گی۔ یہ نوٹیفیکیشن ایمپلائمنٹ نیوز اور روزگار سماچار میں جاری ہوگا۔ دلچسپی رکھنے والے گریجویٹ امیدوار ویب سائٹس upsc.gov.in یا upsonline.nic.in پر مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ جنرل کیٹیگری کے سول سروس امیدواروں کو امتحان کامیاب کرنے کے لیے مزید 2 مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق پبلک سروس کمیشن کی جانب سے منعقد ہونے والے امتحانات کامیاب کرنے کے لیے پہلے 4 موقع دیے جاتے تھے، لیکن اس میں 2 کا اضافہ کیا گیا ہے۔ رکن اسمبلی یاقوت پورہ ممتاز احمد خان نے محکمہ بلدیہ کے عہدیداروں کے ساتھ امان نگرے واقع تالاب کٹا کے ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نالوں اور ڈرینیج کے کاموں کا معائنہ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے ترقیاتی کاموں کا بھی تخمینہ تیار کیا جائے گا۔ اس موقع پر مقامی مجلسی صدور و معتمدین موجود تھے۔ کاروان اور نامپلی کے نومنتخب اراکین اسمبلی کوثر معین الدین اور جعفر حسین معراج کو مبارکبادیوں اور گل پوشیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ مقامی افراد نے دارالسلام میں ان اراکین اسمبلی سے ملاقات کی اور بھاری اکثریت سے کامیابی پر مبارکباد دی۔ TDP کی جانب سے آلوین کالونی میاں پور میں NTR کا مجسمہ نصب کرنے کی کوشش کو محکمہ بلدیہ نے ناکام بنا دیا۔ آنجی این ٹی راما راؤ کے 91ویں یوم پیدائش پر تلگو دیشم پارٹی کارکنوں نے مذکورہ کالونی میں NTR کا مجسمہ نصب کیا تھا، لیکن کالونی میں رہنے والوں نے اس کی مخالفت کی اور TRS کے کارکنوں نے احتجاج کیا۔ پولیس نے ہلکی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے احتجاجیوں کو منتشر کر دیا۔ بعد ازاں محکمہ بلدیہ کا عملہ مقام واقعہ پہنچ کر NTR کے مجسمے کو نکال کر اپنے ساتھ لے گیا۔ MRPS کے سربراہ کرشنا مادیگا نے TRS کے صدر کے چندرشیکھر راؤ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے دلت کو تلنگانہ کا چیف منسٹر بنائیں۔
میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کرشنا مادیگا نے کہا کہ KCR کے پاس اب صرف 2 دن ہیں اور اس میں وہ اپنا وعدہ پورا کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تلنگانہ کے یوم تاسیس کے دن MRPS جشن منائے گی، لیکن 3 جون سے 13 جون تک KCR کی وعدہ خلافی کے خلاف احتجاجی پروگرام منظم کیا جائے گا۔ Amway انڈیا کے CEO ولیم اسکاٹ کو گرفتار کر کے گڑگاؤں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ کمپنی کے خلاف کئی شکایتیں عام تھیں۔ اس سلسلے میں پنجاگٹا پولیس میں بھی ایک شکایت درج کروائی گئی۔ SP کرنول پولیس رگھو رامی ریڈی نے بتایا کہ ولیم کے خلاف دھوکہ دہی کے علاوہ دوسرے مقدمات کرنول اور کڑپا پولیس میں درج کیے گئے ہیں۔ ولیم اسکاٹ کے اس کاروبار میں وینکٹیشورلو، ونے کمار اور ایرنا بھی شامل ہیں، جن کی پولیس کو تلاش ہے۔ کلثوم پورہ پولیس نے موٹر سائیکلوں کے ایک عادی سارق کو گرفتار کیا ہے۔ ACP گوشا محل پولیس رام بھوپال راؤ نے میڈیا کو بتایا کہ پولیس نے کاروان کے رہنے والے آٹو ڈرائیور 28 سالہ محمد واجد پاشا عرف جانی میاں کو اس وقت گرفتار کیا جب وہ موٹر سائیکل پر جا رہا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ پولیس کی تفتیش پر واجد نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں کے سرقے کی 6 وارداتوں میں ملوث ہے۔ انہوں نے بتایا کہ واجد نے اس سے پہلے بھی 5 موٹر سائیکلوں کا سرقہ کیا تھا، جس کی پاداش میں وہ جیل کی سزا بھی کاٹ چکا ہے۔ پولیس گرفتار شدہ سارق کے قبضے سے 3 لاکھ روپے مالیاتی موٹر سائیکلیں برآمد کر لیں اور اسے عدالتی تحویل میں دے دیا۔ بال نگر کی ایک فیکٹری میں آگ لگنے سے فیکٹری کا فرنیچر اور ساز و سامان جل کر خاکستر ہو گیا۔ منگل کے دن MTAR فیکٹری کی دوسری منزل پر اچانک آگ لگ گئی، جس کی وجہ سے قریب 1 کروڑ روپے مالیاتی فرنیچر اور ساز و سامان آگ کی زد میں آ گیا۔ پتہ چلا ہے کہ بعض مزدور فیکٹری میں موجود تھے، لیکن ان کے بارے میں ابھی کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ کوکٹ پلی، JD میٹلا اور صنعت نگر کے 4 فائر بریگیڈز نے کوشش کر آگ بجھائی۔ آگ لگنے کی وجہ بھی معلوم نہ ہو سکی۔ ملک پیٹ میں لوہے کی سلاخوں سے لدی لاری کے نیچے آ کر ایک موٹر سائیکل سوار شدید زخمی ہو گیا، جس کو عثمانی ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ پولیس کے مطابق LB نگر کا رہنے والا شرما آٹو پارٹس کی دکان سے واپس ہو رہا تھا کہ یہ حادثہ پیش آیا۔ شہر میں میٹرو ریل پروجیکٹس کے کام جاری ہیں، جس سے ایک جانب ٹریفک میں خلل پڑ رہا ہے، دوسری جانب مختلف حادثات بھی پیش آ رہے ہیں۔ اور آخر میں ایک مرتبہ پھر نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ پولاورم معاملے پر مرکزی حکومت کے موقف کے خلاف جمعرات کو TRS کا تلنگانہ بند۔ پولاورم کے ڈیزائن میں تبدیلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع ہونے ہریش راؤ کا اعلان۔ تلنگانہ کے لیے گورنر کے تقرر تک ESL نرسمہن کو زائد ذمہ داری، راشٹرپتی بھون سے سرکاری بیان جاری۔ NTR کو بھارت رتن دینے مرکز سے مطالبہ، تلگو دیشم کے مہاناڈو میں قرارداد منظور۔ اور یونین پبلک سروس کمیشن کے امتحانات کے لیے مرکزی حکومت 31 مئی کو جاری کرے گی اعلامیہ۔ اور اسی کے ساتھ ہی ختم ہوتا ہے خبرنامہ۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔